مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کا بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت واسطے ہے جو اس پوری کائنات کا حقیقی مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بیڑی بنان والا، مراد دین والا اور اس پوری کائنات نظام نو چلان والا۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ بھائیو بزرگ اور دوستو، جیڑی آیت مبارکہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے اس بندے نو، اس بندی نو، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جڑا بھی ہوئے، جڑا نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اسی انہاں نو دنیا دے وچ ہی پاکیزہ زندگی جیڑی ہے وہ بسر کراواں گے اور آخرت کے اندر انہاں لوگاں واسطے بہت اچھا اجر ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے جڑے انہاں نے اچھے اعمال کیتے ہوں گے، انہاں دی وجہ کر کے میں انہاں نو بخش دیواں گا۔ پتہ ہی چلدا ہے کہ دنیا دے اندر رہ کے جڑا بندہ نیک اعمال کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ان دی زندگی نو خوشگوار بنا لیندے نے۔ ان دی دنیا دی زندگی جیڑی ہے اچھی گزرتی ہے، اور جس بندے نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی نو گناہاں دی دلدل دے اندر دھکیلیا ہے، ظاہری بات ہے اس بندے نو پریشانیاں، مصیبتاں، تکلیفاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ طرح طرح دیاں ٹینشناں اس واسطے ہر وقت تیار رہندیاں نے۔ جیڑا بندہ نیک عمل کرنے والا ہے، اگر اندے تے کوئی پریشانی آ دی ہے، کوئی تکلیف آ دی ہے، تو وہ اللہ کی طرفوں آزمائش ہویا کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جڑے اپنے نیک بندے نے، مومن بندے نے، انہاں نوں اللہ رب العزت آزماندے نے آزمائشاں دے اندر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جڑے نیک لوگ نے، جڑی انہاں دی آزمائش آندی، بھوک دی آندی، مال دی آندی، اولاد دی آندی، انہاں واسطے آزمائش ہویا کردی ہے، اور یہ اللہ دا پیار ہے مومن بندے دے نال کہ مومن بندے کو اللہ رب العزت آزماندے نے۔ اگر تے وہ بندہ آزمائش دے اندر اللہ دا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر جڑے ایسے لوگ ہویا کرتے نے، اللہ رب العزت کا انہاں دے نال مزید پیار بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ملا کردیاں نے۔ جڑا مومن بندہ ہویا کرتا ہے، جڑا نیک عمل کرنے والا ہے، اندے تے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، وہ بڑا ہی حوصلے دے نال اس آزمائش کا مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ کے گلے شکوے نہیں کرتا، بلکہ صبر و شکر کر کے وہ بندہ جڑا ہے اس آزمائش کے وچوں نکلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج سارے اس معاشرے دے اندر اگر دیکھا جائے، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی تکلیف دے اندر، مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر مبتلا ہے۔ آخرکار یہ جڑیاں پریشانیاں نے، یہ مصیبتاں، یہ تکلیفاں،
انہاں دا حل اسی قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر دیکھنا ہے کہ انہاں دا حل کی ہے، اسی مصائب تو کس طرح بچ سکنے ہیں، تکالیف تو کس طرح بچ سکنے ہیں، پریشانیاں تو اسی کس طرح بچ سکنے ہیں، اسی دا حل قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر دیکھنا۔ اور آج میں تہاڈے سامنے اس مختصر وقت کے اندر ایک ایسا حفاظتی پیکج دینا چاہنا جیڑا بندہ انہوں آزما لے گا، وہ تے عمل کر لے گا، انشاءاللہ وہ جیڑا بندہ ہے مصائب تو پریشانیاں تو وہ بندہ بچ جائے گا۔ اور کچھ میں پرہیز بھی دساں گا کیونکہ پرہیز ضروری ہویا کرتا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہوئے، ڈاکٹر انہوں دوائی دینا نال پرہیز دستا ہے، اگر وہ بندہ دوائی کھانا رہتا ہے تو پرہیز نہیں کرتا تو انہوں آرام نہیں آنا۔ اس واسطے پرہیز بھی ضروری ہے۔ میں کچھ یعنی چند اعمال میں تہاڈے سامنے ذکر کراں گا کہ جیڑے اعمال قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ملتے ہیں، اگر بندہ انہاں نوں اپنا لے تے بندہ مصائب تو پریشانیاں تو تکلیفاں تو بندہ محفوظ ہو جائے گا، بندہ بچ جائے گا۔ او دے اندر جیڑا سب تو پہلا کام ہے، جیڑا سب تو پہلا عمل ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ تے یہ لاگو کر لے کہ میں ہر حال دے اندر، چاہے میں سفر دے اندر ہوا، حضر دے اندر ہوا، میں جس جگہ دے بھی ہوا، میں صبح و شام دے جڑے اذکار نے یہ نہیں چھڑنے، صبح و شام دے اذکار دی میں پابندی کرنی ہے۔ جیڑا بندہ صبح و شام دے اذکار نو اپنا لیتا ہے، اپنے تے لاگو کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے نو مصائب تو بچا دے نے، پریشانیاں تو اللہ رب العزت بچا دے نے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج مین وجہ کی ہے، آج تیری تے میری پریشانی دی اصل وجہ کی ہے؟ وہ اصل وجہ یہ ہے کہ آج میں اور تو اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع دی دعا سانو سکھلائی، لیکن سانو وہ دعائیں یاد نہیں، ساڑھے بچیاں وہ دعائیں یاد نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک کتنی بڑی غفلت ہے اس معاملے دے اندر کہ آج جناب اسی پریشانیاں دے اندر مبتلا کیوں ہاں؟ ان دی مین وجہ یہ ہے کہ آج سانو صبح و شام دے اذکار نہیں آندے، صبح و شام دی دعائیں نہیں آندیاں۔ کم از کم سانو او دے اذکار آنے چاہیے نے جڑے صبح دے ٹائم کرنے نے، جڑے شام نو کرنے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کتنے میرے ایسے دوست بھائی بزرگ کہ جنہاں نو نماز نہیں آتی، اگر نماز آتی تو انہاں ترجمہ نہیں آتا۔ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ دے سامنے کی کہہ رہا ہوں، میں اللہ دے نال ہم کلام کس طرح ہو رہا ہوں، انہوں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ کتنا اہم ہے اللہ کا ذکر اور یہ اذکار کرنا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو ہر موقع تے دعا سکھلائی ہے کہ جدو تسی سوو ادو بھی دعا پڑھو، جدو اٹھو بیدار ہو ادو بھی دعا پڑھو، جدو تسی گھر دے وچوں نکلو اس وقت بھی تسی دعا پڑھو، گھر دے اندر داخل ہو تسی دعا پڑھو، جو تسی کھانا شروع کرو سجے ہاتھ دے نال شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے پھر تسی کھانا شروع کرو، اور جدو تسی کھانا کھا لو اس تو بعد بھی دعا پڑھو۔ پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو یہ بھی دسیا ہے کہ جدو بھی تسی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ اج اسی میدے دے مریض کیوں ہاں؟ میدے دیا بیماریاں کیوں نے؟ ان دی اصل وجہ یہ ہے کہ ساڈا جڑا کھان دا طریقہ اس طرح دا کہ جناب کھانے ہیں چنگی طرح رج کے کھانا ہے، چنگی طرح رج کے، جبکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ مبارک سی کی سی جدو بھی کھانا ہے بھوک رکھ کے کھانا ہے۔ جدو تسی بھوک رکھ کے کھاؤ گے
ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਮਰਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਹਿਮਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਗਲਤ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਗਲਤ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹਾਂ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ। اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، اللہ دا ذکر کرو بہت زیادہ، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ اج میں تے تو اس بات تے غور کریے، جدوں میں صبح کرنا، صبح تو لے کے شام تک میں کتنا کو اللہ دا ذکر کرنا، میں کتنی کو اللہ دی عبادت کرنا، میں کتنا کو اللہ دے سامنے گڑ گڑانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چل دے پھر دے، اٹھ دے بیٹھ دے، چلو اور کچھ نہیں تے منہ دے وچوں سبحان اللہ ہی نکلدا رہے، الحمدللہ نکلدا رہے۔ جناب جدوں تو کھانا کھائے، ہر برگی تے تیرے منہ دے وچوں، ہر لقمے تے تیرے منہ دے وچوں الحمد دی آواز آئے۔ جناب بیماری ہوئے پھر بھی الحمدللہ پڑھے، جناب دکھ دے اندر بھی الحمدللہ پڑھے۔ ہر وقت تیری زبان تے جدو اللہ دا ذکر آ جائے گا، ہوئے گا کی ہوئے گا کہ اللہ رب العزت تیری پریشانیاں ختم کر دیں گے، تینو مصیبتاں دے وچوں نجات دلا دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم عمل انجا له من عذاب اللہ، من عذاب اللہ، من ذکر اللہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم دے بیٹے نو اللہ تعالیٰ دے عذاب و نجات دین والا عمل جڑا ہے، یعنی اللہ دے عذاب و نجات دینا والا عمل سب تو جڑا بڑا عمل ہے وہ ذکر الہی ہے۔ یعنی سب تو بڑا عمل جڑا اللہ دے عذاب کو بچا سکتا ہے، اللہ دے عذاب کو نجات دلا سکتا ہے، وہ اللہ دا ذکر ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے ذکر نو پکڑ لینا ہے، ہر وقت اللہ دا ذکر کرنے والا، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ کدی بھی پریشانیاں دے اندر نہیں رہندا، وہ کدی بھی مصیبتوں دے اندر نہیں رہندا، وہ کدی بھی جناب دکھاں دے اندر نہیں رہندا۔ اللہ انہوں دکھاں دے وچوں بھی نکال دیندے نے، اللہ انہوں پریشانیاں دے وچوں بھی نکال دیندے نے۔ اور جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا، میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، صبح شام دے ذکر نہ کرنے والے، جناب دعاواں نو نہ پڑھنے والے، اج ہر بندہ شکایت کردا ہے جناب میرے کاروبار دے اندر برکت کوئی نہیں، اج ہر بندہ شکایت کردا ہے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میرے تے جادو ہو گیا، میرے تے فلاں نے جادو کر دیتا ہے، فلاں نے میرے نظر لگا دیتی ہے، فلاں مسئلہ بن گیا، فلاں مسئلہ بن گیا ہے۔ آج جناب تو جگہ جگہ دے تکے کھا رہے ہیں، جگہ جگہ دے دم کروان واسطے تو جا رہے ہیں، ان دی مین وجہ کی ہے، ان دی مین وجہ ہے کہ تو آج صبح شام دے ذکر نو چھڑ دیتا، جڑیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں سکھلائیاں، آج تو دعاواں تو دور ہو گیا، اللہ دے قرآن تو دور ہو گیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تہاڈے ذکر تہاڈے دلاں نو اگر اطمینان ملے گا، تہاڈی زندگی دے اندر اگر سکون ملے گا تے میرے ذکر دے نال ملے گا، میرے ذکر کرن دے نال میرا ذکر کرو گے تہاڈے دلاں نو اطمینان مل جائے گا۔ اج جناب بڑیاں بڑیاں گولیاں کھا کے رات نو سونے والے، مینوں رات نو نیند نہیں آندی، مینوں دل نو سکون نہیں ملدا، مینوں رات نو سکون نہیں ملدا، ان دی مین وجہ کی ہے کہ تیرا دل غافل ہو گیا، تو اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا، تو دین تو دور ہو گیا۔ او میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اگر چاہتے ہو میرا جسم جڑا
جائے، میری جسمانی بیماریاں ختم ہو جان، میرا رب جیڑا میں مصیبتوں دے وچوں نکلوا دے نکال دے، تے پھر ان دی مین وجہ یہ ہے پھر انج کرنا اپنے آپ سارے خیالاتوں تو پاک کر کے اپنے دل دے وچوں سارے خیال نکال کے اللہ دی عبادت دا شوق پیدا کر، تیرے دل دے اندر اللہ دی عبادت دا شوق پیدا ہو جائے، جو تیرے دل دے اندر اللہ دی عبادت دا شوق پیدا ہو جائے گا، ذکر دا شوق پیدا ہو جائے گا، قرآن دی تلاوت دا شوق پیدا ہو جائے گا، جو تیرے دل دے اندر نماز دا شوق پیدا ہو جائے گا، پھر ہوئے گا کہ اللہ رب العزت تیریاں روحانی جسمانی ساریاں بیماریاں دور کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرما دینے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ رب العزت فرما دینے جیڑا بندہ اپنے رب دے ذکر تو منہ پھیر لیندہ ہے، جیڑا بندہ قرآن تو منہ پھیرنے والا، نماز تو منہ پھیرنے والا، انہاں دعاواں تو منہ پھیرنے والا، اللہ دے دین تو دوری اختیار کرنے والا، اللہ دے دین تو دور ہونے والا، قرآن تو دور ہونے والا، کتنے میرے ایسے دوست بھائی بزرگ نے جنہاں نے پورے سال دے اندر صرف رمضان دا قرآن پڑھیا، اس تو بعد قرآن پکڑ کے نہیں دیکھیا، قرآن دا ایک رکوع پڑھ کے نہیں دیکھیا، کتنے میرے ایسے دوست بھائی موجود ہون گے، کتنے میری ایسیاں ماں اور بہناں ہون گیا جنہاں نے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، قرآن پڑھیا، لیکن اس تو بعد قرآن نو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن پڑھ کے نہیں دیکھیا، گھراں دے گھر بے نماز، گھراں دے گھر جناب جنہاں نے صبح 10-11 بجے تک 9 بجے تک سون والے، پھر جناب سارے کاروبار جو برکتاں کیویں پہن گیا، پھر جناب اللہ دی رحمتاں دا نزول کیویں ہوئے گا۔ جب میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت فرما دینے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ رب العزت فرما دینے جیڑا بندہ بھی میرے ذکر تو منہ موڑ لوے گا، انہوں میں سخت عذاب دے اندر ڈال دیواں گا۔ ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ آج تو نماز تو دور ہو گے تو کبھی میرے رزق کے اندر برکت پہ جائے، ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا آج تو اللہ دے ذکر تو دوری اختیار کر گے تو کبھی کہ میں سکون مل جائے، ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا، ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا تو جناب دن بھی کماوے رات بھی کماوے لیکن ہمیں تو اللہ دا باغی، ہمیں تو جناب ذکر تو غفلت کرنے والا، ہمیں تو قرآن تو غفلت کرنے والا، ہمیں جناب دین تو دوری اختیار کرنے والا، ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب تینوں ذہنی سکون مل جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جنہ کماؤ گے، جنہ زیادہ کماؤ گے، دن کماؤ تے رات کماؤ، جتنا مرضی بینک بیلنس بناؤ، جتنی مرضی انسان دی آمدنی ہوئے، جتنی مرضی سیلری ہوئے، برکت نہیں پوے کی وجہ کی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے ذکر تو غافل ہو گیا، میرے قرآن تو دور ہو گیا، میری نماز تو دور ہو گیا، ذکر تو مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر تو مراد جناب نماز بھی ہے، جڑا بندہ ذکر تو منہ پھیرنے والا جتنا مرضی کمائی جائے، رات کمائے دن کمائے، ایکسٹرا کوچنگ جتنی مرضی کی جائے، ساریاں راتاں لگائی جائے، دن بھی لگائی جائے، میری پوری پہ جائے، میرے معاملات ٹھیک ہو جائے، اللہ رب العزت فرما دے کبھی بھی نہیں انہوں سکون ملے گا، کبھی بھی برکتہ نہیں پہن گیا، کاروبار دے اندر گھر دے اندر لکھاں کمائے کروڑا کمائے سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا نماز پڑھن دے نال، سکون ملے گا قرآن دی تلاوت کرن دے نال، سکون ملے گا صبح شام دے اذکار کرن دے نال۔ آج چاہتے ہو کہ ساڑھے بچے نظر بد تو بچ جان، اگر آج چاہتے ہو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اسی جادو ٹونے تو محفوظ ہو جائیے، اگر چاہتے ہو کہ اسی مصائب تو تکلیفہ تو پریشانیاں تو بچ جائیے، پھر اندھا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ دے صبح شام دے اذکار لاگو کرو، ہر موقع دی دعا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے سانو سکھلائی ہے وہ ہر موقع تے انہوں پڑھن دی کوشش کرو، دعاواں نو یاد کرو، خود بھی دعاواں یاد کرو، خود بھی صبح شام دے اذکار یاد کرو، اپنے بچے نو بھی یاد کرواؤ، اپنی بیوی نو بھی یاد کرواؤ، اپنے پورے گھر والے نو صبح شام دے اذکار کراؤ. پھر دیکھو اللہ دیا رحمتاں، اللہ دیا برکتاں دا نزول کس طرح ہوندا ہے. پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت سانو پریشانیاں مصیبتاں دے وچوں نکال دے کس طرح. اور دوسری بات، دوسرا عمل، آج اگر اسی چاہنے ہیں اسی مصائب تو بچ جائیے، اگر اسی چاہنے ہیں پریشانیاں تو بچ جائیے، دوسرا عمل کی پہلا عمل میں دسیا ہے کہ صبح شام دے اذکار کرنا، کثرت نال اللہ دا ذکر کرنا. اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والیاں دا ذکر اپنے قرآن دے اندر بہت زیادہ کیتا ہے. یہ اللہ دے محبوب بندے نے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، دوسرا عمل کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق ہر عمل کرنا. ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق کرنا. آج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، سب تو جڑی بڑی پریشانی اے ہے، اگر اسی عمل کرتے بھی ہاں، نماز پڑھتے بھی ہاں، نیک اعمال کرتے بھی ہاں، ان دی سارے نال وڈی وجہ یہ ہے کہ وہ ساڈا عمل جڑا سنت دے مطابق نہیں. اگر آج میری نماز ہے تو وہ سنت کے مطابق نہیں، اگر میرا صدقہ خیرات ہے وہ سنت کے مطابق نہیں. اور سارے نال وڈی ذلت اور مصیبت، سارے نال وڈی میرے بھائی بزرگ اور دوستو ساڈے پاس یہی ہے کہ آج عمل لیکن سنت کے مطابق ہے. اگر چاہتے ہو میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو کہ میں مصیبت تو بچا رہا، پریشانیاں تو محفوظ رہا، تو پھر اندھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ دیکھ. ہر عمل دے اندر تیرا سونا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیری خوشی، تیری غمی، یہ سارے معاملات دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنا. پھر دیکھ بہارا کس طرح لگ دیا نے، پھر دیکھ اللہ تیرے نال محبت کے بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر یہ اعلان کیتا ہے اگر تسی چاہتے ہو کہ میں تہاڈے نال محبت کراں، پھر میرے نبی دی پیروی کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو، پھر وہ دی سنت عمل پیرا ہو جاؤ. لکھیا کتے ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آؤ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، آج تو تحیہ کر لو. یہ نہ دیکھیا کرو گے جناب فلانا ایویں کردا ہے، فلانا ایویں کردا ہے، فلانا ایویں کردا ہے. نہ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، دیکھو کہ ہر عمل دے اندر اے جڑا میں کام کرن لگا یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر ہے کہ نہیں ہے، جے دیکھ رہے سنت ہے کہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تے کر، نہیں ہے تے رک جا. اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے دنداں دا علاج لکھ دیتا، ساری ساری عمر لنگی ڈاکٹری کردے ہویا، انہاں اینڈ تے اگر دنداں دا علاج لکھیا ہے تے یہ لکھیا ہے کہ مسواک تو بڑا کوئی دنداں دا علاج نہیں. جنیا مرضی ٹوتھ پیسٹاں دے نام استعمال کرو، جتنے مرضی برش مارو دنداں نو، جتنی جیڑی مرضی پیسٹ لے کر کے آؤ، جیڑا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے اندر ہے، یہ علاج کوئی بھی ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے. کوئی پیسٹ ایسی نہیں ہے جیڑی مسواک کا مقابلہ کر سکے. اگر تیرے منہ نو پاکیزگی ملے گی، تیرے منہ دی سمیل بدبو اگر ختم ہوئے گی، میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، اگر تیرے دنداں نو طاقت ملے گی،
تے پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسواک دے نال بڑا پیار سی، مسواک دے نال بڑی محبت سی۔ اج میں تے تو اسی دنداں دے امراض دے اندر مبتلا کیوں ہو گئے؟ اسی سنت تو پیچھے ہٹ گئے، اسی سنت نو چھوڑ دیتا، اسی فرش دا استعمال جناب ٹوتھ پیسٹ اسی گھر دے اندر رکھ لئی، اون دی وجہ کر کے اج میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اسی دنداں دے امراض دے اندر مبتلا ہو گئے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسی اج سنت نو چھڈ کے اسی برش تے یقین کر رہے ہیں۔ اور دنداں والے ڈاکٹر پتہ کہ لیتے انہوں نے جو ریسرچ کی تھی، انہوں نے کہا جی پوچھا، سوال کیتا کہ دنداں واسطے بہترین پیسٹ کیڑی ہو سکتی؟ ڈاکٹر صاحب اگے کی لکھ دینے، میں پڑھ رہے سی کتاب کے اندر، ڈاکٹر صاحب لکھ دینے جی میری نظر دے وچ بہترین پیسٹ نہیں، آئیے تک کوئی اس طرح دی تیاری نہیں ہوئی جس طرح دی مسواک ہے۔ اور تھوڑی جی اور اندی ریسرچ کر کے دیکھو، مسواک دی میدے دی چلن، میدے دا مسئلہ، سینے دی چلن، گلے دا مسئلہ، جیڑا بندہ صبح صبح اٹھ کے نہار منہ برش کرن دی بجائے یہ بندہ اٹھ کے دے مسواک کرتا ہے، وہ بندہ میدے دے امراض تو نکل جاتا ہے، ان دے میدے دے مرضاں جڑیاں ختم، ان دی گلے دی بیماریاں ختم، ان دے سینے دی چلن دا مسئلہ ختم۔ اج میں تے تو جناب اسی ڈاکٹراں دے کول جا کے اپنے سارے معاملات بیان کرنے ہیں، دس رہے ہیں، میڈیسن استعمال کرنے ہیں، لیکن نہیں استعمال کرنے دے سی مسواک استعمال کرنے۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسواک دے نال کتنی محبت سی، فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوگا، اپنی امت دے نو مشقت دے اندر پڑھن دا ڈر نہ ہوگا، کہ میں ہر نماز دے نال مسواک نو لازم قرار دے دوں۔ آخری وقت دے اندر بھی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات دے اندر بھی مسواک دے نال پیار کر کے دیکھا۔ اندہ کتنا فائدہ ہے۔ دس میں یہ رہا ہوا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ جیڑا بھی کام کرنا ہے، جیڑا بھی عمل کرنا ہے، وہ دے اندر اسی سنت دیکھنی ہے، طریقہ دیکھنا ہے کہ کیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دے اندر سنت ہے کہ نہیں، طریقہ ہے کہ نہیں۔ اور میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں تیسرا عمل جیڑا قرآن و حدیث سے بچ ملتا ہے، مسائب تو نکلن واسطے، پریشانیاں تو بچن واسطے، تکلیفہ تو بچن واسطے، تیسرا عمل بلا دعویٰ صدقہ خیرات کرنا۔ آج یہ سب تو بڑی پریشانی اور ایک مسئلہ میں تمہارے سامنے واضح کر رہا کھول دیا، جڑا شاید کہ ساڑھے ذہن دے اندر ایک بات اس طرح دی بیٹھی ہے کہ صدقہ خیرات کرنا صرف جڑے فیکٹریاں دے مالک نے، جڑے کروڑ پتی نے، انہاں دا ہی کام میں نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا جائے، اگر چاہتے ہو کہ اسی پریشانیاں تو بچ جائیے، اگر چاہتے ہو مصیبتہ تو بچ جائیے، اگر بیمار چاہتا ہے کہ میں بیماری تو بچ جاؤں، پھر ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تیری آمدنی مہینے دی 3000 بھی ہے تو پھر بھی تو بلا لاغا ڈیلی دے 10-10 روپیے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر، پھر دیکھ تیری غربت ختم ہو دی کہ نہیں۔ غریب کیوں ہو رہا ہے؟ پریشان مزید پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بیمار کیوں ہو رہا ہے؟ مزید بیمار کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف صدقہ خراب کو نہیں کرنا۔ اور میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، جدو اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ تسی جو خرچ کرو گے میں بڑھا چڑھا کے دیاں گا، جدو حدیث سے جڑا صدقہ ہے رد البلا ہے، پھر میرا کیوں ایسا ایمان نہیں ہے کہ میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرا تے پھر میں نو اللہ اور نہ دے وے، اللہ میری پریشانیاں دور نہ کرے، کیویں ہو سکے؟ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، دکانداروں، تاجروں، کاروبار کرنے والوں، ریڈی دے اپنا پھل فروٹ بیچنے والوں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا مزدور بھی ہے، اگر اللہ نے تینوں ہمت دیتی ہے، استطاعت دیتی ہے 5 روپے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن دی، تے میں تو 5 روپے بھی صدقہ کر، اپنا ایک ڈیلی بلا لاوا
جناب اپنی روٹین بنا لے کہ میں ہر روز اللہ دے رستے دے اندر 5 روپے 10 روپے میں بلا ناغا صدقہ کرنا ہے. جب تو صدقہ کرے گا اللہ رب العزت تیری پریشانیاں ختم کریں گے, تیری مصیبتوں دے وچوں اللہ رب العزت نکال دیں گے. جب تو صدقہ خیرات کرے گا چاہے 5 تو 10 روپے تک بھی, پھر دیکھ اللہ رب العزت تیری بیماری کو ختم کے بنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرد اور عورتوں نے بھی جو جڑے لوگ بھی صدقات دینے والے نے انہوں نے اللہ رب العزت کو اچھا قرض دیتا ہے, انہوں نے اچھا قرض دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً میں انہاں دا جڑا قرض ہے کئی گنا بڑھا دیواں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہاں واسطے بہترین اجر ہے. پتہ اے چلدا ہے جڑا تو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا ہے اودے نال تیرا مال کدی بھی نہیں کٹدا. اے جڑا صدقہ مال نو کم نہیں کردا. اے جڑی تو زکات کٹنا ہے اپنے مال دی اودے نال تیرا مال پاک ہو جاندا ہے. اون دی وجہ کر کے تیرا جڑا مال ہے او جناب ڈاکے تو بچ گیا, چوری ہون تو بچ گیا. جڑا تو سونا دی زکات کر دیتی جناب او تیرا جڑا سونا ہے پاک ہو گیا. اوندا فائدہ کی ہویا, او چوری ہون تو بچ گیا. اج بڑے بڑے ڈاکے برداشت بندہ کر لیندا ہے, لاکھاں دا نقصان ہو گیا, کروڑاں دا نقصان ہو گیا. بندہ او برداشت کر لیندا ہے, کسے غریب دی مدد کرنا برداشت نہیں کردا. بادشاہ ہوئیاں نے جڑا مزدور طبقہ ہے تو انہوں پتا انہوں نے حالات کس طرح دے ہوں گے جنہاں بیچارہ نے ڈیلی دیہڑی لا کے دکھانا ہے. میں کبھی نظر دوڑائی اپنے دائیں بائیں. آج ہی میرے بھائی بزرگ اور دوستو اپنے ہمسائے دیکھو, اپنے رشتہ دار دیکھو, محلے دے وچ دیکھو کہ یار میں تے گھر دے وچ گوشت کھا رہا, میں تے سارا کچھ کھا رہا, سارا کچھ میرے کول ہے. میں تے مہینے 2 مہینے سال 2 سال 10 سالاں دا میں تے کٹھے جوڑ کے بیٹھا. میں انہاں دا بھی حال پوچھاں, انہاں لوگاں نوں بھی دیکھاں کہ جڑے لوگ بیچارے جنہاں دی دیہڑی نہیں لگی, جڑے بیچارہ دے گھر روٹی نہیں پکی, جنہاں دے بچے بھوکے بیٹھے نے, کدی تھوڑی جی صلہ رحمی دی طرف آ, ہمدردی دی طرف آ, خیر خائی دی طرف آ. اس تو بعد دیکھ اللہ رب العزت تیریاں مصیبتاں کیویں دور کر دے نے, پریشانیاں کیویں دور کر دے نے. اے ہو ہی نہیں سکدا کہ تو اپنے بھائی دی پریشانی دور کرے اللہ تیری پریشانی دور نہ کرے. اے ہو ہی نہیں سکدا. دوڑاؤ نظر آج جی دیکھو کہ ساڑھے محلے دے اندر, میری گلی دے اندر میرے ہمسائے جڑے بیچارے ڈیلی 500,000 روپے گھر دے وچ لے کے آنے سن, بادشاہ ہو رہی ہے گھراں دے وچ ویلے بیٹھے, انہاں بیچاریاں کول ڈنگ دا آٹا نہیں, انہاں دے کول جناب دودھ پین واسطے پیسے نہیں, بچے بھوکے نے. وہ اپنے اندر ہمدردی خیر خائی پیدا کر کے تا ویکھ, تو کسے دا ہو کے تا ویکھ, کسے دی خیر خائی کر کے تا ویکھ, کسے دے نال تعاون کر کے تا دیکھ. پھر دیکھ اللہ رب العزت تیرے مال دے اندر کتنی برکت پا دے نے. اس کے بعد پھر دیکھ اللہ جڑیاں آزمائشاں تیرے تے آن والیاں نے اللہ کیویں ٹال دے نے. کدی اپنے دل نو کھول دے صحیح, تھوڑا جا اپنے آپ کو کھول کے باہر دے نکل, مدد دی طرف بڑھ دے صحیح. پھر ویکھ تو مصیبت پریشانیاں تو تیری بچت ہوتی کہ نہیں. آج سارا نال بڑی وجہ یہ ہے آج اسی مصیبتوں دے اندر کیوں مبتلا ہاں, پریشانیاں دے اندر مبتلا کیوں ہاں. ان دی مین وجہ یہ ہے اگر میری بہن بھوکی ہے مردی تے مردی پئی ہے جناب مری جائے, میرا بڑا بھوکا ہے تے میں نہیں پوچھدا. اگر میری ماں دے کول جناب پیسے نہیں, جناب دوائی لین واسطے پیسے نہیں, باپ دے کول دوائی لین واسطے پیسے نہیں, جناب میرے ہمسائے کول وہ بیمار پیا ہے, میرے کول اتنے اودے کول وسائل نہیں تو اپنا علاج کروا سکے, تو ان کا خیال نہ کیتا جناب, ان کی طرف تو نہ گیا, ان کی تیمارداری نہ کی. اگر کاش اج تیرے دل کے اندر یہ جناب جذبہ پیدا ہو جاتا کہ میں تیمارداری کرنی ہے, پریشانی کسی دی ہے ان کی پریشانی دور کرنے واسطے میں ان کے نال تعاون کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم کسی دی بیمار پرسی کرنے واسطے نکلیا, تیمارداری کرنے واسطے نکلیا, ان کی مدد واسطے نکلیا, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح حدیث ہے کہ شام تک ان کے واسطے 70,000 فرشتے دعا کرتے.
اگا پیچھا پجے پھرنے یار میرے واسطے دعا منگی، میرے واسطے دعا منگی، قاری صاحب میرے واسطے دعا کرے رہے، فلانے میرے واسطے دعا کرے رہے، یار فلانا بڑا نیک بندہ انہوں کہیے کروانی چاہیے دی، لیکن یہ بھی تا بیٹھنا کہ اللہ دے فرشتے تیرے واسطے دعا کر دے بھئی تو وہ کام تے کر جڑا کیا کرے، اس کام پاسے آتے صحیح، پھر دیکھ تو تے بندیاں کو دعا کروانا تیرے واسطے تے اللہ دے فرشتے دعا کرنا، آتے صحیح اس پاسے، اپنی روٹین دے بنا، اپنے آپ کو ٹھیک تے کر، اپنے اندر جذبہ دے پیدا کر، اگر اللہ نے تینوں مال دیتا ہے تو اپنے دل نو کھول، انہوں کھلا کر، پھر بیٹھ، پھر 100 تو 200 تے 200 دے، یہ پھر ہزارہ تے لکھاں تے کروڑاں دی گل پہنچ دی، اور اللہ دنیا دے بندے دا نام بھی پیدا کر دے جڑے ایسے لوگ نہیں۔ اور چوتھا اور آخری عمل جن کی وجہ کر کے بندہ مصیبتوں اور پریشانیاں تو بچ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمہ وقت ہر وقت شکر دی کیفیت دے اندر رہنا، شکر دی کیفیت دے اندر رہنا۔ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، آج کتنے میرے ایسے دوست بھائی بزرگ ماما اور بہنامی اس معاملے دے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے بڑا دیتا ہے، انہاں دے مال بھی بڑا، اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ دے دل دے شکوے پہ کر رہے ہیں۔ جڑے بندے نو دیکھ لو کما بھی اچھا رہا ہے، کھا بھی اچھا رہا ہے، پوچھو جناب تیرا کی حال ہے، کہتا جناب میری تے پوری نہیں پیندی، میرا تے فلان تے میرا تے ٹینگے، جناب 24 گھنٹے بندہ اللہ دے گلے کر رہا ہے، اللہ دے شکوے کر رہا ہے۔ جڑا بندہ شکر کرے گا، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے اللہ اور دے گا، اگر اللہ دی نشکری کرو گے پھر اللہ رب العزت عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، البندے دے ہمیشہ آنی رہندیاں نے۔ اگر تو سائیکل بھی چلان والا ہے تے الحمدللہ پڑھیا کر، اگر تو موٹر سائیکل تے چلن والا ہے الحمدللہ پڑھیا کر، اگر اللہ دی طرفوں کو بیماری آ گئی الحمدللہ پڑھ، ایک ٹائم روٹی مل گئی دوسرے ٹائم نہیں ملی، اللہ دے گلے شکوے نہیں کرنے، اللہ دے جناب اللہ دیا اس طرح دیا گلاں نہیں کرنیاں جن دے نال اللہ ناراض ہو جائے، کبھی بھی انج نہیں کرنا۔ جناب اگر تیرے کو کپڑے نہیں ہے گے کوئی پوچھنا ہے جناب الحمدللہ، اگر تیری دیہاڑی لگی یا نہیں لگی، اے نہیں کہنا جناب اج بھوکے مر گیا جی یہ ہو گیا اج وہ ہو گیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں تسی اس بات تے غور کرو، جو بھی ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، گلے شکوے نہیں کرنے۔ جناب بھکھا دی جناب اگر روٹی نہیں دے ایویں نہیں کہنا اج جناب ساڈی پکی نہیں بلکہ کرنا کی ہے۔ کوئی بھی پوچھے جتنا بھی مال ہے روپیے 10 نے 20 نے 150 جتنا بھی ہے، جڑا بھی پوچھ لائے نہیں نہیں گلے شکوے نہیں، جڑا بھی پوچھے ہر حال دے اندر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ او میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جڑی قوم سبا انہاں دا ذکر فرمایا ہے، سورہ سبا دے اندر اللہ رب العزت نے اس قوم دا ذکر فرمایا۔ یہ جڑی بستی سی جڑی قوم سبا سی، انہاں دے دائیں بائیں باغ سن، باغ کس طرح دے طرح طرح دے پھل لگ دے، بڑے بڑے سونے پھل، اور اون دے وچوں ایک اس طرح دا پہاڑ بھی سی، ایک بن بھی پہاڑ دے درمیان سی جن دے وچ جناب پانی محفوظ ہو جایا کردا سی۔ اللہ نے انہاں نوں بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا سی، اللہ رب العزت نے انہاں نوں جناب بڑیاں ہی طرح طرح دی نعمتاں دتیاں، بڑے بڑے سونے پھل اس باغ دے اندر لگ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تسی کرنا کی ہے، میرا شکر کریا کرو، میرا ذکر کریا کرو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، انہاں لوگاں نے اللہ دا حیا نہ کیتا، انہاں نے اللہ دا شکر نہ کیتا۔ یہ جڑی بستی دی جاؤ قرآن مجید دا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، سورہ سبا اٹھا کر کے دیکھو، یہ جڑے لوگ سن انہاں نے اللہ دا شکر نہ کیتا، انہاں نے اللہ دا حیا نہ کیتا، جڑیاں اللہ دیاں نعمتاں سی انہاں نے انہاں دا شکر ادا نہ کیتا۔ اللہ رب العزت نے جڑیاں نعمتاں سی انہوں زحمتاں دے اندر بدل دیتا۔ اللہ رب العزت یہ جڑیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا سی وہ اللہ دیاں زحمتاں دے اندر تبدیل ہو گیا، اور قرآن
مجید دے اندر دا ترجمہ کی ہے، اس سورت دے اندر لکھیا کی ہے۔ یہ جدو ایک قوم جڑی ناشکری بن گئی، جدو انہاں نے اللہ دی حداں دا خیال نہ کیتا، اللہ دی حدود دا خیال نہ کیتا، جدو اللہ دے باغی ہو گئے، طرح طرح دے پھل کھا کے بھی پھر بھی انہاں نے اللہ دا شکر رد کیتا، طرح طرح دی نعمتاں اللہ نے دتیاں پھر بھی انہاں نے اللہ دا شکر نہ کیتا، اللہ دی نافرمانی کیتی، اللہ دی جناب نہ شکری کرن لگ پے تے اللہ رب العزت نے وہ جڑا باغ سی، غور کریا جی، اس باغ نو اللہ نے جڑے پھل میٹھے پھل جنوں لگدے سی نا انہوں کنڈے دار چاٹیاں بنا دتا، اللہ نے وہ پھل ہی ختم کر دتا۔ وہ جڑے پھل دیندے سی نا میٹھے میٹھے باغ دے وچ جڑے میٹھے پھل لگدے سی، اللہ رب العزت نے کی کیتا، انہاں نو کنڈے والے ایویں سمجھ بھی جویں چھاپے ہوندے نے بنا دتے۔ اللہ رب العزت میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ایک کبھی بھی نہ سوچو کہ اگر میں اس بندے کے سامنے رواں گا، میں کراں گا کہ جناب فلاں میرا مینوں انج ہو گیا، مینوں یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا، میری پوری نہیں پیندی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس بندے دے اگے تو اللہ دے گلے شکوے کر رہے ہیں، جس بندے دے اگے تو رونا رو رہے ہیں، وہ کبھی بھی تیرا کھاتا پورا نہیں کرے گا، لیکن تیرا رب تیرے تے ناراض ہو جائے، انہیں تینوں دے نہیں جا رہے جن دے اگے تو رونا دے۔ کدی دیکھا جائے بندہ کسا یار مینوں یہ ہو گیا، کدی آکھا ہوئے لے یار 50,000 لاکھ پڑ جا تو آدھی پوری پا ہے، کدی بھی نہیں ہویا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، وہ ایک تو بندے کے سامنے اللہ نے گلے شکوے کیتے، وہ مالک ہے کسے نو لاکھ دے، وہ مالک ہے کسے نو ککھاں دے اندر رکھے، وہ مالک ہے کسے نو 1000 دے 2000 دے، وہ مالک ہے جتنا چاہے کسی نو دے گڈی دے کار دے، کسی نو چاہے کروڑ پتی بنا دے، اور رب دے کام نے نہ ایویں سڑدا رہیا کر، نہ حسد کریا کر، نہ اللہ دے گلے شکوے کریا کر۔ اگر ایک بندے نو دیکھ ہی رہا ہے اونوں اللہ نے کار عطا کیتی ہے، اگر تو دیکھ ہی رہا ہے اللہ نے اونوں سونی کوٹھی عطا کر دیتی ہے تے تو ہی الحمدللہ پڑھیا کر، خوش ہویا کر، کیا کر یا اللہ اینوں ہور دے دے، یا اللہ ایں کاروبار میں برکتاں اور پا دے۔ اور حدیث کی آندی ہو، حدیث یہ ہے کہ جب تو کسے واسطے کسے دی نعمت دیکھ کے تو اللہ دا شکر ادا کرے گا اور کرے گا یا اللہ اینو ہور دے، تو خوش ہوے گا، کسے دی نعمت دے، کسے دی عزت دے، کسے دی شہرت دے تو خوش ہوے گا، ان دا فائدہ کی ہوے گا، اللہ تینوں بھی کوٹھی دے گا، تینوں بھی کار دے گا۔ یہ سڑے گا تو کچھ نہیں لگنا۔ نہ گلا کریا کرو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، فلاں بندہ کھا گیا، فلاں بندہ یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دیتی تو نہ سڑیا نہ کر، بلکہ الحمدللہ پڑھیا کر، ہو سکتا اللہ تینوں بھی اتنے پہنچا دے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اگے غور کرو، پرہیز کیے، جڑے کام کرن دے نال اللہ دے عذاب دے وچ بندہ مبتلا ہوندا ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، 2-3 منٹ دے وچ میں بھی دسنا چاہنا۔ سب تو پہلے جڑا بندہ جھوٹی قسم اٹھاندا ہے یا جھوٹا حلف اٹھاندا ہے، وہ کبھی بھی اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکتا۔ اور حدیث ہی نال کیے اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک جیڑی انہیں جھوٹی قسم چکی، جھوٹا قرآن چکیا ہے، ان دی انہوں سزا نہ مل گئی۔ آج جندہ دل کرنا اللہ دی قسم ہے، بچیاں میں روڑا باہر پہ آمدہ دکانہ دے تے پاجی کے مسجد دے بیٹھے آپ ہی میں قرآن چکنا، وہاں تو قرآن چکنا، میں بھی قرآن چکنا۔ اور کنی دفعہ ایتھے ایسی مسئلہ دیکھے، میرے کولے تھے کئی لوگ آئے رولا پیسے ادا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ کا واسطہ دے کے کہنا اس کام تو بعد آ جاؤ، نہ قسم چکیا کرو ایویں ہر معاملے دے اندر میں قسم چکنا، تو قسم چک، میں اللہ دی قسم ہے، اللہ دے نام دا تو حیا ہی نہیں کرتا۔ آپ دے دینی اور دنیاوی مسائل دے اندر جھوٹاں دے وچ لے آ کے تو اللہ کی قسم ایویں چکی جانا ہے، نہ میں جھوٹی قسم قرآن دی اٹھا۔ اور حدیث کی نال یہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ کی قسم جھوٹی اٹھانے والا، جھوٹا قرآن اٹھانے والا، وہ کدی واسطے بھی ادو تک اللہ انہوں موت نہیں دیں گے جتنی دیر تک ان تے وبال آنا چاہیے جو انہوں نے جھوٹی قسم چکی، اور خاص کر قرآن کی قسم تو چکنی چاہیے۔
اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں کاٹا برداشت کر لو، اگر بستی ہوگی برداشت کر لو، کدی واسطے میں جھوٹی قسم چکن کی کوشش نہ کرو، انی دیر تک بندہ نہیں، اور وہ کبھی بھی بندہ اللہ کے عذاب تو وہ بندہ نہیں بچ سکتا جڑا بندہ جھوٹا قرآن یا جھوٹی قسم چکے۔ اور دوسری بات جڑا پرہیز ہے قطع رحمی، قطع رحمی نہیں کرنی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، قطع رحمی کے اندر پہل نہیں کرنی، خاص کر تیرے رحم دے رشتے نے، تیری خالہ خالی، خالہ خالو جناب، بھائی بہن، تیرے والدین، اگر تو انہاں دے نال قطع رحمی کریں گا، پہل کریں گا، تو پھر سمجھ لے اللہ رب العزت نے سخت عذاب دے اندر، سخت مصیبتوں دے اندر، پریشانیاں دے اندر اللہ دے مبتلا کر دے گا۔ نہ کریا کر خوشیاں دے اندر میں تھوڑے بیاہ نہیں بڑھنا، نہ ہی کریا کر تو مر گیا میں جنازے دے اندر بھی شامل نہیں ہونا، نہ ایسے رشتے توڑ جڑے اللہ نے جوڑا دا حکم دیتا تو توڑ رہے ہیں، کدی واسطے بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول تیرے تے ہو جائے، بلکہ اے امید رکھ تو آج رحم دے رشتہ نو توڑے، تو آج تعلق توڑے اپنے برا دے نال، اپنی بہن دے نال، اپنے چاچے دے نال، اپنے مامے دے نال، آج تو پہل کر رہے ہیں، تعلق توڑ رہے ہیں، سمجھ لے اپنے آپ کو تیار رکھ کہ تیرے تے اللہ کی ازمائش تو مصیبت دے اندر عذاب دے اندر مبتلا ہو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے نہ لڑیا کرو، نہ رشتے ختم کریا کرو، یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات، کسی دے نہ حق چڑھائی نہیں کرنی، ان دے وچ بھی بندہ مصیبت دے اندر عذاب دے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندے نے تیرا نقصان کیتا، غریب نے، مزدور نے، ہاں یہ تیرا حق بندہ جنہ تیرا نقصان ہے انہاں تو بدلہ لے لے، اے نہیں تیرا نقصان 1000 نہ ہویا تو جناب جا کے پرچہ 50,000 تک کروا دیتا اور اس کے بعد انہوں نے چڑھائی کر دیتی، نہ حق تو انہوں ذلیل کیتا، نہ حق جناب تو انہوں نے پیسے ڈال کے انہوں پرچہ کروایا معاشرے دے اندر، محلے دے اندر، تو انہوں ذلیل کیتا، اور اس بات واسطے انہوں تیار رہے کہ جڑا تو نہ حق انہوں نے ظلم کیتا ہے، نہ حق تو انہوں نے ان دی بےزتی کیتی، ان دے واسطے تیار رہے۔ اگر تیرے دل دے اندر جذبہ نہیں ہے معاف کرن دا تے پھر ان دے اوتے نہ حق چڑھائی بھی نہ کر، نہ حق ان دی بےزتی بھی نہ کر، نہ حق انہاں گالاں بھی نہ کڈ کہ وہ بندہ جڑا ذلیل ہو جائے۔ اگر تو یہ کرے گا تے پھر اس کم واسطے تیار ہو جا، اللہ دے عذاب واسطے، مصیبتوں دے اندر مبتلا ہونے واسطے تیار۔ اور چوتھا پریز، آخری بات، والدین نو نہ حق ستانا۔ آخری بات جڑا پرہیز ہے وہ کہنا ہے چوتھا، والدین نو نہ حق نہیں ستانا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جیڑا بندہ اپنے والدین نو ستانے والا، یہ آج بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے، جیڑا اپنے والدین نو نہ حق ستانا ہے، بددعاواں لینے والا، اور جیڑا والدین دا گستاخ ہے، والدین بیمار نے دوائی نہیں لیا کے دینا، والدین بھوکے بیٹھے نے انہوں نے نہیں پوچھتا، نہ حق ستانے والا 24 گھنٹے تیری والدہ جڑی ہے تیری پریشانی کی وجہ کر کے رونے والی، تیرا جڑا والد ہے تیری وجہ کر کے 24 گھنٹے تو انہوں پریشان کرنا ہے۔ اور حدیثی رونا اس بات واسطے تیار ہو جا، جیڑا بندہ اپنے والدین کو ستان والا ہے وہ پوری زندگی کدی بھی زندگی دے اندر وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا، اور اپنے آپ کو تیار رکھے کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ان مصیبتوں دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دے گا۔ جن نے والدین نو آیا وہ کدی بھی سکھ نہیں پا سکتا، جیڑا والدین نو ستانے والا وہ کدی بھی سکون دی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ پرہیز نے انہاں چیزاں تو اسی بچنا ہے جڑے اعمال میں دسے نے کہ اے اعمال کرن دے نال جناب اسی مصائب تو بچ جاواں گے، انہاں اعمال کو اسی اپنان دی کوشش کرنی ہے، اور جنہاں تو بچنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اسی انہاں چیزاں تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ہر ایک نو اللہ سانو مصائب تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو ایسے اعمال اپنان دی توفیق عطا فرمائے جن دے نال ساری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔